بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ کا خاص وظیفہ کہ جسے کرنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے ہی آپ نے وظیفہ مکمل کیا اسی وقت حاجت پوری ہو جائے گی۔ یوم عرفہ یعنی حج کے اعمال کے آغاز کا دن ہے۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کے معنی شناخت اور سمجھداری کے ہیں۔ عرفہ کا نام سرزمین عرفات یعنی مکہ مکرمہ کی وہ جگہ جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں۔ اور عرفات کو اس لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک مشخص اور شناخت شدہ زمین ہے۔ یوم عرفہ کے دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہو کر دعا اور استغفار کے ساتھ حج جیسے فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب ہونے پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس دن کی مشہور دعا دعائے عرفہ یعنی دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے، اور دنیا بھر میں مومنین چاہے وہ میدان عرفات میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اس دن اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کو گناہوں کے بخشے جانے کا بھی خصوصی دن قرار دیا گیا ہے۔ عرفہ کا دن نہایت مبارک دن ہے کیونکہ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی مغفرت اور بخشش کی جاتی ہے۔ عرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد ہوا کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین اور معرفت 9 ذی الحجہ کو ہوا تھا، اس لیے اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے تمام مناسک حج ان کو سکھلائے۔ وہ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے تھے عرفتہ یعنی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے جان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرماتے تھے عرفتو، ہاں میں نے جان لیا۔ تو یہ جو کلمہ عرفتو، دو عرفتہ اور عرفتو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان استعمال ہوا، اسی کلمے کی وجہ سے اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے اتر کر اس دنیا میں تشریف لائے تو دونوں سب سے پہلے اسی جگہ پر ملے اور یہیں پر ان دونوں کا تعارف ہوا۔ اسی تعارف کی مناسبت سے اس جگہ کا نام عرفہ پڑ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر و غیظ سے پر نہ دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ذلیل و خوار ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف بڑے بڑے گناہوں کی معافی لوگوں کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندے پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے جس ارادے سے بھی آئے ہیں اور ان کے دل میں جو جو بھی ارمان ہے وہ سب پورا کر دیا جائے۔ تو آج عرفہ کے دن کا جو خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور فیصلہ کن وظیفہ ہے۔ ادھر جیسے ہی آپ نے وظیفہ شروع کیا، ابھی وظیفہ ختم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے عرفہ کے دن کرنا ہے۔ آپ کی چاہے کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مشکل ہو، آپ چاہے کسی موذی مرض میں مبتلا ہو، رزق کا مسئلہ ہو یا کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری اچھی جگہ نہ مل رہی ہو یا اولاد کے اچھے رشتے نہ آ رہے ہوں، گھر گاڑی بنگلہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، غرض چاہے جتنا بڑا ہی مقصد کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مشکل حل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی ہر دل کی جائز مراد پوری ہوگی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہوں، یعنی اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس وظیفے سے انشاءاللہ جلد ہی شادی ہو جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کے پاس کوئی نوکری اچھی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں آپ کی نوکری اچھی ہو جائے گی اور بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔
اور اگر کوئی ویزے کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ جس ملک کا چاہیں آسانی سے آپ کو ویزا مل جائے گا، اور اگر آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو ان سے جان کا خطرہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس وظیفے کی وجہ سے اسی سال آپ کو اللہ اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اور اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ شوہر بیوی کے دل میں یا بیوی شوہر کے دل میں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی وجہ سے آپ اس کے دل میں محبت پیدا کر لیں گے۔ غرض کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو آپ اس وظیفے کی وجہ سے آپ اپنی ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف عرفہ کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں، پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ نے یوم عرفہ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سورہ کوثر آپ نے 129 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ صرف آدھے گھنٹے کا یہ عمل ہے اور ایک ہی دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے اور ایک ہی دن میں کرنا ہے۔ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک لے کر نہیں آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اسی وقت پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر خاص و عام اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔